لوڈ شیڈنگ پچھلے سال سے, چاہے ہم مانے نہ مانے, پچھلے سال سے 20% کم ہے. کراچی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کراچی میں نہیں, میں بات کروں نیشنل, کراچی میں بھی بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ کام اپنی جگہ جاری ہے. اس میں یہ چیز چاہیے کہ ہمیں, میں مجاہد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا بجلی پہ اور پروگرام کریں, اس پہ پبلک روشنی چاہیے کہ کتنا کام ہوا ہے. ہمیں اپنے ڈسکوس جنکوس کو انڈیپینڈنٹ اور کوپریٹلی ہیلتھی بنانا ہے, اس کے اندر ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے ابھی. جی, ہماری گفتگو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. سندھ پاکستان میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جی السلام علیکم سر. سر مائی نیم از امتیاز حسین. سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ گروتھ از اے فنکشن آف اسٹرانگ فنڈامنٹلز. ہمیں ایگریکلچر, مینوفیکچرنگ اور سروس سیکٹر میں اپنے فنڈامنٹلز کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں ایک ریفارم پروسیس لے کے آنا چاہیے جو کہ ان انسٹیٹیوشن کو صحیح کریں. اور سیکنڈلی سر, فار ایگزامپل ہمیں لگتا ہے کہ اکنامیکلی جو ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں نا, ان کی ایک میجر وجہ یہ ہے کہ ہماری انڈیا کے ساتھ جو ریلیشن ہے, ہم نے اوور دا ٹائم اپنی ڈیفینس کیپیبلٹیز کو بلڈ کیے جا رہے ہیں. اگر ہم انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن اچھے کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ریجنل جو کنٹریز ہیں, بنگلہ دیش اور یورپین یونین کی طرح ہم ایک فورم بنا لیں, تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہم تو بہت امپروو کر جائیں گے. اس پہ سر آپ کا کیا کہنا؟ اگریڈ ود یو آن بوتھ پوائنٹس. آئی تھنک ویری گڈ پوائنٹس. انسٹیٹیوشنل ریفارم بھی چاہیے ہمیں, and we have to really truly belong to this region. بالکل صحیح. جی. Mustafa, I'll just take the discussion slightly on a different direction because Nadeem Saab has been associated with the IMF as well as the Planning Commission. What do you think? آپ کے views کیا ہیں? Now we've announced the budget earlier in June and we're likely to meet the finance IMF team over the next few weeks. What do you think? Pakistan inner circle میں کیا بات ہے? Will they be impressed by the budgetary reforms that we've taken? Because ہمارے targets تو بہت ambitious ہیں. And will they release the tranche? And secondly, what do you think ہمارے IMF کے ساتھ over the next 6 to 12 months views relations کیسے رہیں گے? Will we move into another program with the IMF? Are we capable enough to repay the money that we've borrowed from them? Thank you. دیکھیے جی, these are all very good questions and I applaud you France asking them. Point یہ ہے کہ IMF سے تو ہمیں انگیج رہنا ہی پڑے گا. آج کل جو دنیا کا نظام ہے, IMF از سینٹرل, اس کے ساتھ انگیج تو رہنا ہی پڑے گا اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی پالیسیز شیئر کرنی پڑیں گی. پر ایک بہت اچھی بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں, IMF کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتی. وہ کہتی ہے بھائی آپ ہمیں بتا دیں. اکنامکس آپ بھی جانتے ہیں. دیکھیں جی, اگر کوئی انجینئر ہے, جیسے مجاہد صاحب ٹی وی بناتے ہیں, یہ کوئی اور براڈ کاسٹر آ جائے, ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ شیئر کر سکتے ہیں کیسے بنانے ہیں, تبادلہ خیال ہو سکتا ہے. مجاہد صاحب کین گیو ہم سم آئیڈیاز, ہی کین گیو ہم سم آئیڈیاز. وی کین ہیو اے گڈ پروگرام ود دی IMF. الٹیمیٹلی ایوری بڈی ہیز ٹو بی. ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بہت ہائی ہے, ہمارا ڈیٹ اسٹاک بہت اونچا ہے. وی آر آلموسٹ ایٹ آ لمٹ, جو ڈیٹ جو ریسپانسبلٹی ایکٹ کی لمٹ ہے. وی ہیو ٹو ریڈیوس آر ڈیٹ اسٹاک. ہماری انفلیشن اونچی ہے, ہماری انفلیشن 15% ہے. یہ سنگل ڈیجٹ ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ 0 ہونی چاہیے, بس سنگل ڈیجٹ ہونی چاہیے. ہماری گروتھ 2% ہے. موٹی بات. ہمارے ریزرو 17 بلین تو ہیں, بٹ یو رائٹ, ری پیمنٹ کا ہے. یہ موٹی بات ہے, اس میں کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں کہ بھائی یہ کام تو کرنا ہی ہے. ٹھیک, گروتھ بڑھانی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہے, ڈیٹ اسٹاک کم کرنا ہے, سینٹرل بینک سے فائنانسنگ کم کرنی ہے. IMF کہتے ہیں یہی باتیں وہ کہتے ہیں بھائی آپ بتا دو کیسے, بس ختم ہوگی بات. ان سے ہم انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ ان سے انگیج رہیں گے, انشاءاللہ سب اپنی آبلیگیشن پوری کریں گے. IMF کے حوالے سے یہ دیکھیں, ایک یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ مثلا میرے خیال زیادہ تر لوگ سمجھیں گے اور سمجھنا چاہیے کہ ٹیکس اس چیز پہ لگنا چاہیے, آپ کی آمدنی پہ لگنا چاہیے, چاہے آپ زراعت سے کماتے ہوں, چاہے آپ اکانومسٹ ہو, چاہے پلاننگ کمیشن میں ہو, چاہے ان کے جیسے 10 لاکھ مہینے کے کماتے ہوں, جو کچھ بھی ٹیکس جو ہے نا آمدنی پہ, چاہے میڈیا میں جو بھی ہو, آج کل بہت بڑا کریز ہے. تو یہ IMF آپ کو IMF کی کیا ضرورت ہے بتانے کے لیے کہ آپ زراعت پہ ٹیکس لگائیں؟ کوئی ضرورت نہیں. IMF کو آپ کو کیا ضرورت ہے لگانے کی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہو گیا ہے نا کہ ہم IMF کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ بھائی وپنگ ہارس,
کہ IMF کی وجہ سے ملک برباد ہو رہا ہے. ملک IMF برباد نہیں کرتا, وہ کرتا ہے, کئی جگہ اس نے کیا ہے, ایسا نہیں کہ نہیں کرتا, لیکن جو ہماری ایلیٹ ہے, جو لیڈرز ہیں, پولیٹیکل لیڈرز, انٹلیکچوئل لیڈرز, وہ کرتے ہیں. تو یہ ایگریکلچر, اب ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ ریسورسز کم ہے, ہمارے انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے, سیونگ کم ہوتی ہے, یہ ساری وجوہات ہیں, یہ سارے ایشوز ہیں. اب IMF آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ٹیکس نہ لگاؤ, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے آمدنی پہ نہ لگائیں, آپ لگائیں, بالکل لگائیں. تو یہ IMF پہ بلا وجہ ایک بھوت بنا ہوا ہے, تو تھوڑا بہت, یہ نہیں کہ نہیں ہے, ان سے تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن یہ بات آپ نہیں کہہ سکتے کہ ساری بربادی اس نے کی ہے. بربادی ہم لوگ خود کرتے ہیں, بنیادی طور پہ ہم لوگوں نے خود کیا. I for a fact agree کہ because I've been میری جاب کا بھی تھوڑا بہت یہ ہے کہ I study this as well, but I for a fact agree کہ Pakistan has developed تھوڑا progress to be under the IMF program, but what the main question is کہ 1.5 سال سے program is stalled, and I personally think we have not announced anything in the budget that IMF will say ہاں چلو اب جو آپ کے 3.5 بلین بچے ہیں وہ لے لو and then start repayment. آپ کے خیال سے یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں فسکل ڈیفیسٹ کم کرنا چاہیے؟ IMF ہم کو کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ آپ کو بتا تو چکے, یہ آپ کو کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ کم ہے, تو IMF کی کیا ضرورت؟ تو یہ جو آپ جو وائی ڈو وی نیڈ اے پروگرام وین وی نو واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. بات تو یہ نا کہ ہم, کوئی اکانومسٹ پاکستان میں یہ نہیں کہے گا کہ زراعت پہ ٹیکس نہیں لگاؤ, سیاستدان کہیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا فسکل ڈیفیسٹ کم کرو, بڑھاؤ, سب کہیں گے کم کرو. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ سبسڈیز جو ہے بہت زیادہ ہوگی, اس کو آپ مینیج کریں یا کم کریں یا جو کچھ بھی ہے. تو IMF آپ کو کیا کرے گا؟ تو یہ اصل میں مسئلہ. آپ کا سوال جو لیٹ می آنسر کوسچن. دیکھیے جی, IMF سے ہماری بات ہوئی ہے, انشاءاللہ ہوتی رہے گی. یہ نہیں, ہم کوئی بات نہیں کرتے چھپا کے. کوئی فرینکلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہم نہ IMF سے چھپاتے ہیں نہ پبلک سے چھپاتے ہیں. آج کل تو میڈیا کو کھلی چھٹی دی ہوئی ہے, جب مرضی آ کے جو مرضی لے لیں. وہ یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں, اس کا جواب میں آپ کو بڑا مختصر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ IMF سے ہم سب کام ٹھیک کر لیں گے, درست کر لیں گے. انشاءاللہ یہی بجٹ جو ہم نے کیا ہے, اسی پہ ان کو کنونس کر لیں گے کہ یہ ٹھیک ہے ہمارے لیے, بیکاز یہ بجٹ کیلکولیشن پہ بیسڈ ہوتا ہے. وہ کبھی کلاس میں آپ کو میں بیٹھ کے دکھا دوں گا وہ کیسے ہوتی ہے, ایک کلاس آپ کی آنکھیں, وہ اس پہ بھی کر لیں گے. پوائنٹ از ویری سمپل, IMF کو ہم منا لیں گے اس پہ. بٹ میں کہہ رہا ہوں ہم اس سے بھی انشاءاللہ آگے جائیں گے. جیسے انہوں نے بات کی ٹیکسیشن کی, یا ریگولیٹری ریفارم کی, انرجی ریفارم کی, ایجوکیشن ریفارم کی, ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. یہ گروتھ اسٹریٹجی جو میں بات کر رہا تھا, ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. ہم نے تو یہ اناؤنس کر دیا بجٹ کے اندر, فائنانس منسٹر کی تقریر میں بھی یہی ہے سب کچھ, کہ جی ہم ایک نیا گروتھ پاتھ نکالنا چاہتے ہیں بیسڈ آن اکنامک ریفارم. ریفارم کیا ہوگا؟ ہر نظام کے اندر ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے, جیسے نعیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ٹیلنٹ لایا جائے, اچھے طریقے سے ریگولیشن کی جائے, اچھے طریقے سے مارکیٹ بنائی جائے, اچھے طریقے سے گورنمنٹ کو ایک نیا رول دیا جائے. رول وہ یہ کہ وہ ایک سمجھ سوچ بوجھ سے کام کرے. اس کے اندر میں کہتا ہوں آپ کا رول بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ریسرچ نہیں ہوگی تو ہم نہیں کر سکتے. جی السلام علیکم سر, مائی نیم از محمد صادق انصاری. میں آپ کی ایک بات پہ ایک آرگیومنٹ آپ کا لینا چاہوں گا. جو آپ نے شروع میں کہا کہ گورنمنٹ از ناٹ ریسپانسبل فار گیونگ جاب, از دا پرائیویٹ سیکٹر ہو شوڈ کم فارورڈ اینڈ پرووائڈ دا جاب فار دا امپلائیز. میرا یہ سوال ہے کہ فار دا گیون ٹائم پیریڈ جتنا ایک ہیوی گورنمنٹ بورنگ پرائیویٹ سیکٹر سے یا بینکوں سے لے رہی ہے, اس میں ایک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے روم ہی نہیں چھوڑا کہ ان کو کوئی فائنینسنگ ہو سکے. اور ایٹ دا سیم ٹائم جو انرجی کرائسس ہیں اس سے مزید حالات بدتر ہوئے, پرائیویٹ سیکٹر کی انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. تو اس سینیریو میں گورنمنٹ بورنگ فرام دا بینکنگ سیکٹر بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس سے جابس کریٹ شاید نہیں ہو پا رہی. ایکسلنٹ پوائنٹ, ویری گڈ پوائنٹ. دیکھیے جی, یو آر 100% رائٹ, اینڈ دس از وائی وی نیڈ ٹو برنگ دا بجٹ ڈیفیسٹ ڈاؤن, بیکاز اس وقت تقریباً 1 ٹریلین ہے ڈیفیسٹ, اور وہ تقریباً اس میں سے بہت زیادہ بینکنگ سسٹم اور اس سے آتا ہے سینٹرل بینک, تقریباً سارا ہی وہاں سے آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب حالات یہ ہیں, اس سے انفلیشن کریٹ ہوتی ہے, دوسری سائڈ پہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ ختم ہو جاتا ہے. انرجی سیکٹر کا اپنا ڈیفیسٹ ہے جو ادھر آتا ہے, باقی پبلک انٹرپرائز کا اپنا ڈیفیسٹ. سو پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بالکل کم رہے. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ, کوئی اس میں وہ نہیں ہے. انرجی کا گین, تو ہمارا کیا جو ریفارم ایجنڈا ہے جو IMF کے ساتھ اگریڈ ہے وہ یہی ہے, ایک سائڈ پہ بجٹ ڈیفیسٹ ریڈیوس کرو, دوسری سائڈ پہ الیکٹریسٹی کا نظام ایسا بناؤ کہ سبسڈی جو لاس ہے, میں اس کو لاس سبسڈی بھی نہیں کہتا, لاس ہے وہ چوری ہے, اس کو ختم کر دو. اور یہ پبلک بھرتی جو سی ہے وہ نہ کرو یار. لاسٹ کوشچن, ون لاسٹ, ایک اور جی. Hello, I am Nazish. My question is regarding the development economics. It is pertaining to کہ like for any project, actually project start ہوتا ہے, اس کی feasibility analysis ہوتی ہے, appraisal ہوتا ہے, implementation ہوتا ہے.
Now once that implementation happens, उसके बाद हमारे पास जो प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन का जो फेज होता है या जो फीडबैक का जो फेज होता है जो हमें आगे के लिए सपोर्ट करता है, वो फेज हमें कहीं नजर ही नहीं आता. लाइक एक प्रोजेक्ट हो गया फॉर एग्जांपल 2007 के अंदर, तो उसकी जो इवैल्यूएशन अगर हो रही है तो 2009 के अंदर हो रही है या हो ही नहीं रही. तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हम इन इवैल्यूएशंस को पब्लिक करें और जो प्रोजेक्ट की जो पूरी एनालिसिस है या जो उसका जो आउटकम्स हैं वो सारी आवाम को विजिबल हों, ताकि वो देख सकते हैं कि भाई कौन कौन से सोशल इंडिकेटर्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट हुई है. और उसके लिए हम अपनी जो हमारी जो इंस्टीट्यूशंस यानी कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इनको यूज़ करें और उनसे रिसर्च करवाएं और उनके थ्रू हम इवैल्यूएशंस करवाएं. बहुत अच्छा सवाल है जी. हमने प्लानिंग कमीशन की वेबसाइट पे सब डेटा डाल दिया सर. उसके ऊपर इवैल्यूएशंस नहीं है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट की लेट मी आंसर योर क्वेश्चन. सब डेटा डाल दिया है जो हमारे पास है. ठीक है जी. हमने जो भी डेटा है कोई चीज छुपाई नहीं, बल्कि मुझे लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर ब्लेम आएगा. मैंने कहा आना चाहिए, जरूर आना चाहिए. एक एक चीज डाल दी है. सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज देयर. नाउ रिवैल्यूएशन जो जहां आप जा रहे हैं मैं उधर आ रहा हूं. हमारा जो प्लानिंग सिस्टम है उस पर प्रोजेक्ट्स पे बहुत जोर है. ठीक है जी. बट हमने उसको देखना है कि प्रोजेक्ट्स कहां से एमिनेट होते हैं, कैसे इंप्लीमेंट होते हैं. और आप जो कह रहे हैं जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद इवैल्यूएशन होती कि नहीं होती. हमारा जो प्लानिंग सिस्टम है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, इनपुट बेस्ड है. जो आप बात करें वो आउटपुट बेस्ड है, रिजल्ट्स बेस्ड है. रिजल्ट्स बेस्ड हमारे पास फ्रेमवर्क है नहीं, ना हम करते हैं. ठीक है ना जी. इसलिए आप देखें कि बहुत सारे इदारे बने हुए हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये स्टेडियम कितना अच्छा बना हुआ, ये ऑडिटोरियम कितना अच्छा बना हुआ है. अब इसकी यूटिलाइजेशन ये भी हमारे पीएसटीपी से बना है. ये कहीं बाहर से तो नहीं बना, हमने ही बनाया पीएसटीपी से. इसकी यूटिलाइजेशन कितनी है ये नहीं मुझे पता. ये तो हमें चेक करना चाहिए ना. इस तरह अभी हमने काम शुरू किया है कि बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स और ऑडिटोरियम्स बने हुए हैं. मैं उन सब की वैल्यूएशन आजकल करवा रहा हूं, आपको इंशाल्लाह पेश करेंगे. स्पोर्ट्स स्टेडियम बहुत बने हैं, उनकी वैल्यूएशन करवा रहे हैं. तो ये यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी आर हेडेड इन दैट डायरेक्शन. तभी हम कह रहे हैं रिजल्ट्स बेस्ड फ्रेमवर्क पे आ जाए, इनपुट छोड़ दें. नदीम साहब, अगर मैं कंक्लूड तो नहीं करना चाहूंगा, अकबर जैदी आमतौर पर एक क्रिटिकल समझे जाते हैं जो स्टेट की या हुकूमतों की, बहुत स्ट्रॉन्ग जो क्रिटिकल उनमें होते हैं. और एक आम आदमी के यही जोक हो गया, तबाह हो गया मुल्क, मईशत बर्बाद हो रही है, एग्रीकल्चर टैक्स वडेरे खा गए, सनतकार. हमारा एक जर्नल है. हम आप क्या लोगों को, यानी ये लोग तो बैठे हैं लेकिन इसके लिए आम लोग भी दिखेंगे, क्या उम्मीद दिलाएंगे? लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मसला और हमारा नहीं है. वो जो डेवलन लाइन के उस तरफ से चीखते चिंगाड़ते जंगजू आ रहे हैं, वो तो पेशावर इस्लामाबाद पे कब्जे ख्वाब देख रहे हैं, सैकड़ों इमारतें तबाह कर रहे हैं, इमाम बारगाह, मस्जिद. और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि बदकिस्मती से जो हमारी सोसाइटी है उसका रवैया भी बड़ा आजदाना है. बल्कि एक बहुत बड़ा अभी भी ऐसा तबका है जो खुदकश हमलों और धमाका करने वालों को सपोर्ट तक करता है. जी उस पर कहता है हाँ जी वो ड्रोन हमले की रिएक्शन में हो रहा है. यहाँ इस तरह भी सूरत हाल है. लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मसला है, सैलाब आ गए. इसके बावजूद आप ये समझते हैं कि हम एक दो तीन चीजें क्या आप देख रहे हैं फ्यूचर में, ताकि लोग पॉजिटिव साइड में देखें आपके तजर्बे की रोशनी में? नदीमुल्लाह, मेरा ख्याल जी बहुत, जैसे अकबर साहब ने कहा, बड़ी अच्छी बात की कि कुछ ट्रेंड्स पॉजिटिव नजर आ रहे हैं. हमारी ग्रोथ रेट कुछ अच्छी नजर आ रही है. हमने डिफिकल्ट डेज, ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस वेदर कर लिए. हमने ग्लोबल कमोडिटी जो बूम था उसको वेदर कर लिया. हमने सब कुछ ये संभाल लिया. इसके बावजूद ये नहीं कि मुल्क बैठ गया. ठीक है, हमारे बॉम्ब भी जो बेशतर चल चुके हैं, इंशाल्लाह आगे को कुछ बेहतरी होगी. ठीक है, जो दो तीन चीजें मुझे अच्छी नजर आ रही वो ये देखें आप जरा ग्लोबल इकोनॉमी की तरफ देखें. ठीक है जी, अभी तक लोगों के हालात खराब हैं, पर हम फिर भी इस साल इंशाल्लाह 4-5 पे पहुंच जाएंगे. हमारे जो बाहर भाई बैठे हुए हैं उन्होंने कितने डॉलर भेजे यहाँ. दैट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट पूल दैट वी हैवंट इवन टैप्ड येट. नंबर 2, जो हमारे लोग भाग रहे हैं, जो उन्होंने ब्रेन ड्रेन की कही, जो बाहर जाके माशाल्लाह इतनी अच्छी एंटरप्रेन्योरशिप करें, इतना काम करें, अगर वो डोमेस्टिकली कर सकें, मेरा ख्याल मुल्क फूल सकता है. तभी मैं बार बार रेगुलेशन की तरफ आ रहा हूं, बार बार गवर्नमेंट की तरफ आ रहा हूं कि जी हमें इन बच्चों को जगह दो, ताकि ये बच्चे कल के एंटरप्रेन्योर्स बने, ये बच्चे कल के स्टीव जॉब्स बने, बिल गेट्स बने, यहां भी बड़ी बड़ी बिजनेस चलाएं, इदारे चलाएं. ये मेरा मतलब है. ये नहीं कि स्टेट खत्म. स्टेट का काम है लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करे, स्टेट का काम है अच्छी रेगुलेशन प्रोवाइड करे, स्टेट का काम. मैं छोटी सी बात कह दूं, आपको क्रिकेट का शौक है, पार्ट ऑफ स्टेट है ना. छोटी सी बात, मैं आपको छोटी सी बात, आप क्रिकेट देखते हैं ना, बड़ा शौक है आपको, मैंने देखा आपको कई दफा टीवी पे. क्रिकेट में अंपायर का क्या रोल होता है? ठीक है जी, पहले एक तो रूल्स बने होते हैं, फिर अंपायर आ जाता है. खेलते क्रिकेटर्स हैं, अंपायर ये ऐसे करता है या ऐसे ऐसे करता है. ठीक है ना जी, गवर्नमेंट का भी वही रोल है, अच्छे रूल्स बनाए और फिर अंपायर करे. अगर गवर्नमेंट सो रही है, रूल्स भी गंदे बना रही है और बीच में गेम में भी मिल जाती है, अगर कोई आउट हो जाए, जैसे बैंक लोन डिफॉल्टर हो गया तो उसको वापस ले आओ गेम में, ये तो फिर बात नहीं ना बनती. यू हैव टू लेट द पर्सन बी आउट. ठीक है ना. लेकिन
نہیں مظفر صاحب اور اکبر زیدی ہمارے شہر کے ہیں، آپ لوگوں کی جانے پہچانے ہیں، ان کا تو میں کیا شکریہ ادا کروں، لیکن ندیم الحق صاحب آپ کو علم ہے کہ اس آپ کے لیے